بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں یوگا مرکز یوٹیوب چینل۔ اکثر بچوں کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میری ٹانگ میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے یا میرے سر میں درد ہے۔ کچھ والدین بچوں کے ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ شاید کوئی بہانہ بنا رہا ہے، اسے ٹیوشن نہیں جانا یا وہ اسکول نہیں جانا چاہتا، اور اکثر والدین بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر انہیں طاقت کا کوئی بھی شربت دے دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے بچہ یہ شکایت کر رہا ہے، لیکن ہم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ آخر بچہ اس کم عمری میں کیوں کمزوری کا شکار ہو رہا ہے یا کیوں ان تکلیفوں کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم بچوں کو ان تکلیفوں سے بچا سکتے ہیں۔ بچوں کے سر میں درد، کمر میں درد یا ٹانگوں میں درد کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بچوں کے اسکول بیگ ہیں۔ دراصل ہمارے بچوں کے اسکول بیگوں کا نہ تو سائز ٹھیک ہوتا ہے، نہ ان کا وزن ٹھیک ہوتا ہے، اور نہ ہی انہیں لٹکانے یا پہننے کا طریقہ۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ بچوں کے بیگ کا سائز۔ بچوں کے بیگ کا سائز ان کی کمر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کئی والدین بیگ خریدتے ہوئے اس بات پر توجہ نہیں دیتے، خاص طور پر وہ والدین جن کے بچے پہلی مرتبہ اسکول جانا شروع کرتے ہیں۔ وہ بچوں کے پسندیدہ کلر یا کارٹون والے بیگ خرید لیتے ہیں جو کہ سائز میں بچوں سے بھی بڑے نظر آتے ہیں۔ بچوں کا بیگ ان کی کمر سے 2-3 انچ سے زیادہ نیچے نہیں جانا چاہیے، لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچوں کے بیگ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی ٹانگوں تک جا رہے ہوتے ہیں، جو ان کے لیے انتہائی نقصان دہ، جس سے ان کے کمر کے نچلے حصے میں تکلیف ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی اس سے کمزور ہوتی ہے۔ تو آپ بچوں کے لیے جب بھی بیگ خریدیں تو آپ ان کی کمر کے مطابق، ان کے قد کے مطابق بیگ لیجیے گا۔ دوسرا، بچوں کے اسکول بیگ کا وزن۔ اس پر اسکول انتظامیہ یا ٹیچر کو توجہ دینی چاہیے، لیکن وہ توجہ نہیں دیتے۔ توجہ والدین کو ہی دینی ہوگی، کیونکہ اتنے بھاری بھاری بیگ جو ہے وہ والدین یا بچے اٹھا کر لے کر جاتے ہیں، ٹیچر یا اسکول والے نہیں۔ بچوں کے اسکول بیگ کا وزن ان کے اپنے وزن کا 10واں حصہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں بچوں کے اسکول کا بیگ کا وزن ان کے وزن سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ٹیچرز تمام کتابیں، تمام کاپیوں سے منگوا لیتے ہیں جن کی اس دن ضرورت نہیں بھی ہوتی۔ بچے روز اپنا پورا کورس جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں۔ ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں سے صرف اور صرف وہی کتابیں منگوائیں جن کتابوں کو انہیں پڑھایا جانا ہے۔ بہت زیادہ وزن کی وجہ سے بچوں کے کندھے اور کمر کا اوپری حصہ، آپ نے اکثر بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بیگوں کو بہت مشکل سے، بہت جھک کر جو ہے، جس طریقے سے ایک مزدور بوری کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ بچے اپنے اسکول بیگ کو جو ہے وہ اسکول لے کر جا رہے ہوتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ بچوں کا قد نہ بڑھنے کی یا کم بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اسکول بیگ بہت زیادہ وزنی ہوتے ہیں اور یہ ان کی ریڑھ کی ہڈی کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ وزنی بیگ کے ساتھ ایک اور ہم غلطی کرتے ہیں کہ بیگ کو ہم صحیح طریقے سے ایڈجسٹ نہیں کرتے۔ بچوں کے بیگ ان کے ہپ تک نیچے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے بیگ کے اسٹیپ سیٹ کر کے اسے ایڈجسٹ کر کے بیگ کو اوپر کر لیں تو وزن برداشت کرنا بچوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور وہ آسانی سے اتنے وزن کو جو ہے وہ اٹھا کر لے کر جا سکتے ہیں۔ ہمیشہ بچوں کا بیگ جو ہے ان کی کمر کے ساتھ لگا ہوا ہو، ان کی گردن کے نیچے سے بیگ ان کا شروع ہو رہا ہو، نہ کہ ان کا بیگ جو ہے ان کی آدھی کمر سے شروع ہو رہا ہو اور ہپ تک جا رہا ہو۔ اس طریقے سے بچوں کو وزن اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اس سے ان کے کندھوں میں درد ہوتا ہے اور ان کی کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ اس لیے بچوں کا بیگ آپ ایڈجسٹ کریں اس کے اسٹیپ سے اور اونچا رکھیں تاکہ بچے آسانی سے اسے اٹھا سکیں۔ ایک غلطی بڑے لڑکے لڑکیاں بھی کرتے ہیں، وہ اپنے بیگ کو صرف اپنے ایک کندھے پر لٹکاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا بیگ کا چاہے وزن کم ہو یا زیادہ ہو، آپ اپنے دونوں شولڈر کا استعمال کیا کریں۔ بیگ کا وزن آپ کے دونوں شولڈر پر برابر آنا چاہیے، اس لیے ہمیشہ اپنے بیگ کو دونوں کندھوں پر لٹکائیں۔ ایک کندھے پر بیگ لٹکانے کی وجہ سے چاہے وہ ہلکا ہو یا بھاری ہو، آپ کی ایک سائڈ کی تمام رگیں کھینچیں گی، اس سے آپ کے سر میں بھی درد ہوگا، آپ کے کندھے میں بھی درد ہوگا، اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی سیدھی نہیں ہوگی۔ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کرو آ جائے گا جو آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، جس سے آگے جا کر کافی پریشانیوں کا آپ شکار ہو سکتے ہیں۔ تو والدین بھی ان باتوں پر توجہ دیں، اور جو بڑے طالب علم ہیں، جو بڑے بچے ہیں، جو ان باتوں کو سمجھتے ہیں، وہ ان باتوں پر ضرور توجہ دیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس ویڈیو کی بہت سے والدین کو اور بہت سے طالب علموں کو بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔